اچھا، یہ اگلا سوال ہے بابا کہ یہ بھی ایک بہن ہے، احمد نام ہے ان کا، کہتی ہیں کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، چاہے جتنا بھی بڑا ہو، یا آپ سے سنیں کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پرسنلی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مولانا یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی اللہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، کہ اللہ اتنے کریم ہیں؟ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں اللہ تسلی دے رہا ہے سبحان اللہ۔ میں رحمان ہوں رحیم، پھر ریپیٹ کرتا ہے، پہلے اپنے رب ہونے کو بتاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو پالنے والے کے اندر محبت ہوتی ہے تو پالتا ہے۔ ماں کیوں راتوں کو اٹھتی ہے اور بار بار کھلاتی ہے؟ تو رب ہونا محبت، پھر الرحمن الرحیم، پھر اللہ کے 99 نام ہیں جو ہمیں اللہ کے ویسے تو اللہ کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، ہمارے نبی نے ایک مجلس میں 99 نام گنے، ترمذی میں ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، اس میں صرف ایک نام ہے غصے والا، صرف ایک، المنتقم، بس باقی کسی نام میں اللہ کے غضب کا کوئی اظہار نہیں۔ تو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ مجرمین کو کون پکڑے گا، لیکن اس منتقم کو میرے نبی لائے کیسے ہیں؟ یہ کیا کمال ہے! یہ ایک دن پڑھتے پڑھتے میری بات سمجھ میں آئی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ یہ پنجہ ہے نا، اس کو سمجھو چھری ہے، ادھر سے بھی کور ہو جائے ادھر سے بھی کور ہو جائے تو جی قوت ختم ہو گئی۔ جی تو یہ ہے المنتقم، ادھر ہے البر التواب، نیکی کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں پہ رجوع کرنے والا، الرؤوف مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، دو ادھر بیچ میں ہے المنتقم۔ تو اس کو میرے نبی نے اللہ کے انتقام کی صفت کو رحمت کی صفتوں میں ایسے چھپا دیا۔ یہ میں نے حج پہ بیان کر رہا تھا تو سہیل احمد بھی بیٹھا تھا، وہ اتنا رویا اس بات پر، اتنا رویا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حج پہ ہم اس کا قافلہ الگ تھا، میں وہاں بیان کرنے گیا تھا۔ پھر عرش کے اوپر اللہ نے ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندہ یا بندی اتنے گناہ کر کے یہاں سے لے کر آسمان تک پہنچا، اکٹھا کرو ساری کائنات کو، جانوروں کو بھی انسان بنا دو، مچھلیوں کو بھی، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، پتنگوں کو، پروانوں کو، جراثیموں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، چوپایوں کو، پرندوں کو، سب کو انسان بنا دو اور قیامت تک عمر دے دو اور طاقت دے دو گناہ کی، کرو بھائی، تو یہ تو سورج تک بھی نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آسمان تک پہنچا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، سارے معاف کر دو، فلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم برے بن جاؤ مجھے نقصان کوئی نہیں، تم اچھے بن جاؤ مجھے نفع کوئی نہیں، تو لہذا مجھے معاف کرنا۔ بلکہ اور عجیب حدیث یاد آئی، اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا، میں تو پتہ نہیں کب سے بھولا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے لولا تذنبوا، اگر تم خطاؤں سے پاک ہو جاؤ، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں اٹھا دے گا، اپنے پاس بلا لے گا، ویاتی بقوم، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو یذنبون ویبکون ویستغفرون فیغفر لهم، جو اگر خطائیں کریں گے پھر اللہ کے سامنے روئیں گے، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا،
اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں موت دے دے گا، جنت میں رہے گا۔ ایک قوم لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر روئیں گے، پھر معافی مانگیں گے، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ 100 حصے کیے جائیں، میرے نبی نے مثال دی، تو اللہ نے ایک حصہ زمین پہ اتارا، 99 آخرت کے لیے رکھیں۔ وہ ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے بلی بچوں کو اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہے، چوہیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو 99 جب قیامت کے دن کھولے گا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ سے ہے معاملہ، جہاں اثر سے پاک ذات۔ باپ بیٹے میں مقدمے بازیاں چل رہی ہیں عدالتوں میں، دیکھو جی سگے بھائیوں میں چل رہی ہیں، دیکھو چونکہ اثر ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ اثر سے پاک ہے۔ کہتا شیطان نے جب نکالا نا تو نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تو نکالا نا تو نے، ایسی دنیا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، اور جتنے کر لیں جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں تو اپنے رب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کتنا کریم ہے۔ تو ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہو، 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی۔ کوئی ماں میں طاقت ہے کہ وہ بیٹا پکارے تو ماں کہے لبیک 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 یا بنیہ؟ وہ ایک دفعہ کہو یا اللہ تو آسمان گونج اٹھتا ہے لبیک 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 یا عبدی۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ من یحاسبنا یوم القیامہ؟ آپ نے کہا اللہ۔ نے کہا بخن 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 کا مطلب ہے موجاں ہی ہو گئی ہیں، موجاں۔ یہ اس کا ترجمہ میں پنجابی میں کرتا ہوں، ویسے تو واہ 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 واہ، موجاں ہی ہو گئی ہیں موجاں۔ آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کڑی غلطوں آخر ہیں موجاں ہو گئی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لی تو چھوڑ دیتا ہے، پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا۔ تو معاملہ تو اللہ سے، اللہ واقعی غفور الرحیم ہے۔ لوگ بیان نہیں کرتے، اس لیے میری بات پہ اعتبار نہیں کرتے، الٹا مولوی کہتے ہیں یہ لوگوں کو گناہ پہ دلیر کر رہا ہے۔